آئیے سنتے ہیں باتیں جن سے زندگی سنورتی ہے۔ القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. محترم سامعین، دینی و ملی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو کویت کے ہفتہ وار دینی پروگرام باتیں جن سے زندگی سنورتی ہے میں آپ سب کا استقبال ہے۔ یہ پروگرام آپ سب کا ہے اور آپ سب کے دینی جذبات کا ترجمان ہے۔ اس پروگرام کے ذریعہ ہم وہ باتیں سنتے ہیں جن سے زندگی بنتی، سنورتی اور سدھرتی ہے۔ ہم آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کے نیک جذبات کی قدر کرتے ہیں کہ آپ اس پروگرام سے دلچسپی رکھتے ہیں اور ابھی آپ اسے سن رہے ہیں۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آپ جانتے ہیں کہ ابھی ہم محرم الحرام کے مہینہ سے گزر رہے ہیں۔ محرم الحرام کا یہ مہینہ بہت ہی اہمیت کا حامل مہینہ ہے۔ یہ مہینہ ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے جس میں خاص طور پر اللہ تعالی نے اپنی جانوں پر ظلم کرنے سے منع کیا ہے۔ سورہ التوبہ آیت نمبر 36 میں اللہ پاک نے بیان فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ آسمان و زمین کو پیدا کرنے کے دن ہی اللہ رب العالمین نے مہینوں کی گنتی 12 رکھی جن میں 4 مہینے حرمت والے قرار دیے۔ ان حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم الحرام بھی ہے۔ پھر فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان 4 مہینوں یعنی ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب میں اپنے نفس پر خاص طور پر ظلم مت کرو۔ ظلم تو ویسے بھی سال کے 12 مہینوں میں حرام ہے، لیکن ان 4 مہینوں میں ظلم کی حرمت مزید بڑھ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں بھی لوگ ان 4 مہینوں میں حرمت کا خاص خیال رکھتے تھے اور ان میں قتل و قتال سے بچتے تھے۔ اس لیے محرم کے مہینے میں خاص طور پر گناہوں سے بچنا چاہیے، فساد سے بچنا چاہیے، امن و امان قائم رکھنا چاہیے اور نیکیوں کے کام زیادہ سے زیادہ کرنے چاہیے۔ نیکیوں کے کام میں روزہ بہت ہی اہمیت رکھنے والا کام ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت کے مطابق بیان فرمایا کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے ماہ محرم کے روزے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی طرف نسبت کر کہا گیا کہ یہ محرم جو ہے اللہ کا حرام کیا ہوا مہینہ ہے، اس کی عظمت اور اہمیت کو بیان کرنے کے لیے۔ پتہ یہ چلا کہ اس مہینے میں نفلی روزوں کا اہتمام زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے میں روزہ رکھنے پر ابھارا ہے۔ خاص طور پر عاشوراء کے دن یعنی محرم کی 10ویں تاریخ کو روزہ ضرور رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کے دن روزہ رکھا ہے، جب تک کہ مکہ میں رہے اس دن کا روزہ رکھتے رہے۔ جب مدینہ آئے تو خود روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اختیار دیا کہ جو چاہے عاشوراء کا روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے روزے کے فرض ہونے سے پہلے عاشوراء کا روزہ فرض قرار دیا تھا، لیکن رمضان کے روزوں کی جب فرضیت آ گئی تو اختیار دے دیا گیا۔ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ عاشوراء کا روزہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ تو اس سلسلے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو دیکھا کہ یہودی عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں۔
آپ نے ان سے پوچھا کہ تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا هذا يوم عظيم انجى الله فيه موسى وقومه واغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا فنحن نصومه. یہ تو بہت ہی عظمت والا دن ہے، اہمیت والا دن ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی تھی اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا تھا. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر اس دن روزہ رکھا تھا، اس لیے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں. اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فَنَحْنُ وَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ، تب تو ہم موسیٰ علیہ السلام کا زیادہ حق رکھتے ہیں اور ہم ان سے تمہاری نسبت زیادہ قریب ہیں. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور پھر صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا. اور جب اس عاشورہ کے روزہ کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس میں ہمیں کیا ثواب ملے گا، تو آپ نے فرمایا صحیح مسلم کی روایت کے مطابق یکفر السنہ الماضیہ، کہ پچھلے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. یعنی عاشورہ کا روزہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، ایک سال کے گناہ اس سے معاف ہو جاتے ہیں. البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کا روزہ تو رکھتے رہے، لیکن وفات سے ایک سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تھا کہ یہی وہ دن ہے جس میں یہود بھی روزہ رکھتے ہیں اور آپ یہودیوں کی مخالفت کرتے ہیں ہر کام میں. تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع مع العاشر، کہ اگلے سال زندہ رہا تو 10ویں محرم یعنی عاشورہ کے ساتھ ساتھ 9ویں محرم کا بھی روزہ رکھوں گا. لیکن چونکہ آپ کی زندگی وفا نہ کر سکی اور محرم کے آنے سے پہلے ہی ربیع الاول میں اس دنیا سے چل بسے، اس لیے آپ کا قول تو رہا، آپ کا اسوہ رہا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم محرم کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے کی کوشش کریں، اگر نہیں تو کم سے کم 2 روزے ضرور رکھیں. محرم میں 10ویں تاریخ کو عاشورہ کے دن اور 9ویں تاریخ کو بھی، یا عاشورہ کے دن 10ویں تاریخ کو اور 11ویں تاریخ کو. تو اگر ہم 9ویں تاریخ کو روزہ نہ رکھ سکیں تو 10ویں اور 11ویں کو رکھ لیں یا 9ویں اور 10ویں کو رکھ لیں. ایسا کرنے کی وجہ سے ہمارے ایک سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. کیوں رکھتے ہیں؟ تو اصل میں اس تاریخی واقعے کو یاد کرتے ہوئے رکھتے ہیں جو واقعہ پیش آیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں. گویا کہ محرم الحرام کی جو اہمیت ہمارے ذہن میں ہے یا محرم الحرام کی جو عظمت ہمارے ذہن میں ہے، اس بنیاد پر ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس مہینے کو آسمان اور زمین کے پیدا کرنے سے پہلے حرمت والا مہینہ ٹھہرایا. اس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے پر ابھارا اور خاص طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کی جیت کو، موسیٰ علیہ السلام کی فتح کو یاد کرتے ہوئے خود روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا. لہذا ہمیں چاہیے کہ اس دن سے نیک پھال لیں اور یہ سمجھیں کہ یہ دن فتح کا دن ہے، یہ دن اچھی امید کا دن ہے. لہذا اس دن کو روزہ سے آباد کیا جائے. یہی حقیقت ہے عاشورہ کی. اور بس ہم آپ کے سوالات بھی لیں گے لیکن ایک چھوٹے سے وقفہ کے بعد.